رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم صحیح ماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، قابل قدر اساتذہ کرام و معزز مہمانان اعزام و گلشن رسالت کے نوشہ گفتہ پھولوں، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے حالت حاضرہ کے پیش نظر ہندوستانی مسلمانوں کی ذلت و پستی کے اسباب اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے علاج کے اہم ترین موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی آج میں آپ کو اس قوم کی داستانی رنج و علم سناؤں گا جس کو خیر و امت سے منقب کیا گیا ہے۔ اس ملت کی پسماندگی و درماندگی، پریشانی و سب و حالی، شکستہ حالی کا ذکر کروں گا، جس سے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو آئے اس موضوع کے تحت ہم اسباب عوامل کو تلاش کریں جس کی وجہ سے امت اسلامیہ کو ذلت و نکبت سے دوچار ہونا پڑا، طرح طرح کے مصائب و آلام کی چکی میں پسنا پڑا، ظلم و استبداد اور قتل و غارت گری کے گڑھے میں گرنا پڑا، جبر و تشدد اور فرقہ وارانہ فسادات کے پہاڑ سے ٹکرانا پڑا۔ آج ہم غور کریں کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہے جن کی بدولت ہمارا اقتدار جاتا رہا، عزت جاتی رہی، رعب و دبدبہ ختم ہو گیا، حاکم سے محکوم، آقا سے غلام اور غالب سے مغلوب بننا پڑا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے عزت و عظمت اور شان و شوکت کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے مسلمانوں پست ہمت مت بنو اور غمگین مت ہو، تم ہی سر بلند اور کامیاب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ ایسا ضعیف الایمان مومن بننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمالیہ پہاڑ کی طرح اپنے ایمان و یقین کو ٹھوس بنانا ہوگا، ایمان کی حلاوت و چاشنی اور مٹھاس اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، تب جا کر تمہیں عزت و شرافت حاصل ہوگی، سر بلندی و کامیابی حاصل ہوگی، عظمت و شوکت نصیب ہوگی، اور زمانے میں تم جدھر جاؤ گے کامیابی و کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق پھر آج کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو عزت و شرافت حاصل نہیں، سیادت و قیادت حاصل نہیں، حکومت و ریاست حاصل نہیں، جہاں بانی حکمرانی کا منصب حاصل نہیں، امامت و سیاست حاصل نہیں، امارت و فراست حاصل نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج مسلمان نہ رہے، آج مسلمان اپنے مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، قوانین اسلام سے موڑ کر، اسلام کے اصولوں کو توڑ کر پھر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں۔ آج مسلمان اسلام کے تمام زیوروں سے عاری و خالی ہو کر عاری مذلت کی سزا بھگت رہے ہیں، قرآن کو بالائے طاق رکھ کر ذلت و رسوائی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، سنت نبوی سے منہ موڑ کر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ ایک در کو اس نے ٹھکرایا تو آج سارے دروں سے انہیں ٹھکرایا جا رہا ہے، ایک خدا کی چوکھٹ سے اس نے مہربانی کی تو آج تمام مخلوق خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ ایک خدا کے روٹنے سے ساری دنیا ان سے روٹ گئی۔ آج پورے ہندوستان کا جائزہ لیجئے کہ آج ہندوستان کے گوشے گوشے میں مسلمانوں کا ظالمانہ قتل عام ہو رہا ہے، غارت گری، لوٹ مار اور فتنہ فساد کا لاوا پوری طرح پھوٹ چکا ہے۔ آج یہ تنگ نظر دنیا مسلمانوں کو کم ہمت سمجھ کر ہر موڑ پر دبانے کی کوشش کر رہی ہے، اسے تیز نظروں سے دیکھ رہی ہے، ہر طرح اسے ستایا اور آزمایا جا رہا ہے، کہیں ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے تو کہیں مصائب و تکالیف کے جیل خانے میں بند کیا جا رہا ہے، کہیں جبر و تشدد کے ہتھیار سے اس کے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، تو کہیں فرقہ وارانہ فسادات کے ذریعہ رنگوں کے بجائے مسلمانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں،
کہیں اس کے معصوم بچوں کو تحقیق کر کے اسے تڑپایا جا رہا ہے، تو کہیں اس کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری کر کے اس کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ تیغیں چلتی ہیں تشدد کی فضا چھاتی ہے، تیغیں چلتی ہیں تشدد کی فضا چھاتی ہے، تو وہ زنجیر کے شعلوں پہ باہر آتی ہے۔ کتنے بچوں کی بلکنے کی آواز آتی ہے، کتنے بچوں کی بلکنے کی آواز آتی ہے، کتنی ماؤں کی سسکنے کی آواز آتی ہے۔ حضرات، یہ وہی کانگریس ہے جس کو مسلمانوں نے انگلی پکڑ کر وادی سیاست کی سیر کروائی تھی، لیکن خود مسلمان کانگریس کی ڈیوٹی پر کھڑے ہو کر حقوق کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ کلام انگریز کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے، تو آج ہم ہندو استبداد کی چکی میں پس رہے ہیں۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے اپنا خون بہایا تھا، جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، اپنی بے پناہ قربانی کے ذریعہ اس کو پروان چڑھایا تھا۔ لیکن آج مسلمانوں کی جد و جہد اور قد و کاوش کو بالکل بھلایا جا رہا ہے، اس کی تمام قربانیوں کو پس پش ڈالا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالا جا رہا ہے۔ آج ہر جانب ہندی ہندو ہندوستان، ملا بھاگو پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں۔ آج اس ملک کے فرقہ پرست غداروں کا کہنا ہے کہ ہندوستان ہندو راشٹر بنے گا۔ کل ہمارے اکابر نے خون کی ندیاں بہا کر ظالم و جابر انگریز کے چنگل سے، غلامی کی زنجیر سے اس ملک کو آزاد کرایا۔ آج فرقہ پرست غدار ہندوستان کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں اور کہتا ہے کہ ہندوستان ہندو راشٹر بنے گا۔ لگتا ہے یہ ہندوستان اس کے دادا کا ہے جو اسے وراثت میں ملا ہے۔ جب گلستہ کو کھو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اہل چمن، یہ چمن ہمارا تمہارا نہیں۔ آج مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے تاکہ اسلام اور قرآن کا نام و نشان اس دھرتی سے مٹ جائے۔ آج میں ہندی کی چندی کر کے، اردو کی سرفو کر کے، انگریزی کی رنگریزی کر کے اور بال کی کھال نکال کر دنیا کو ایک تازہ خبر سے مطلع کر دینا چاہتا ہوں کہ آج اس ملک کے فرقہ پرست غداروں، گنڈوں اور دہشت گردوں کا کہنا ہے کہ میں مسلم عورتوں کی عصمت دری کر کے اس کو اس لیے قتل کر دیتا ہوں تاکہ اس سے مسلم نوجوان پیدا نہ ہو، کیونکہ مجھے اس کے چہرے میں محمد بن قاسم کے عزم و استقلال، غوری کی غیرت و حمیت اور صلاح الدین ایوبی کی فراست ایمانی نظر آتی ہے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوان دوست اور بزرگوں، یقیناً ان سوالوں کا جواب اس دن ہم سے نہیں بن پائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے حالات حاضرہ کے پیش نظر آج ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم صحابہ کرام اور سلف صالحین کی مقدس زندگی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان کے سیرت، ان کی اخلاق و عادات اور کریکٹر و کردار کا گہری نظر سے مطالعہ کریں، ان کے طور طریقے اور نقش قدم پر چلیں اور ان تمام کا معجون مرکب بنا کر اپنی زندگی میں ڈھال لیں، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے سانچے میں ڈھال لیں، اسلام کی حقانیت کو دل و دماغ میں جمع کر اسلام کا سچا سپاہی بننے کی کوشش کریں، اور لوہے کی تلوار کے بجائے اخلاق کی تلوار لے کر ظلم و استبداد، کفر و شرک اور ضلالت و جہالت کی گٹاٹوب تاریکی میں کود پڑے۔ اپنی خلوص و للہیت کی شجاعت و بہادری اور اخلاقی تلوار سے ان تمام گمراہیوں کی دھجے اڑا دیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیم سے اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو اور سرزمین ہندوستان جنت نشان کو پوتر اور مقدس بنا کر پورے ملک میں اسلام کا جھنڈا لہرا دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اپنے اندر ایمانی طاقت و قوت پیدا کر لی اور دینی کام میں عزم و استقلال کے ہمالیہ پہاڑ بن گئے اور من کان اللہ لہو کہ حقیقی مصداق بن گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز میں ایسی تاثیر پیدا کر دی کہ اپنے ایمان و یقین کی بدولت نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر حمص کے انقلاب میں زلزلہ پیدا کر دیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر علاج کی دیواروں کو منہدم کر دیا، افریقہ کے جنگلی جانوروں میں ہلچل مچا دی، تمام جانوروں کو جلا وطن کر دیا، زلزلہ سے لرزتی
कांपती हुई जमीन को ठहरा दिया। अल्लाह अकबर का नारा लगाकर कुफार और मुशरिकीन की फौज में लर्ज़ा पैदा कर दिया। मिल्लत इस्लामी के नौजवान दोस्त और बुजुर्गों, आज भी अगर हमारे अंदर वो ईमान और यकीन पैदा हो जाए, यकीन कामिल को कैफियत हमारे अंदर आ जाए, जाहिर के मुसलमान नहीं, बातिल के और अंदरूनी कल्ब को मुसलमान बना ले तो खुदा की कसम हम भी कैसर और किसरा के महलात में जलजला पैदा कर सकते हैं, चीन के किला में लर्जा पैदा कर सकते हैं, अमेरिका के जंग निगाह कारखानों को खाकसर कर सकते हैं, अफ्रीका के जंगल से शेर, चीते, भेड़िए और मोजी जानवरों को जलावतन कर सकते हैं, इस्लाम दुश्मन ताकतों की धज्जियां उड़ा सकते हैं, हुकूमत की हवा को खराब कर सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को गुलाम बना सकते हैं, ईडवानी को मिलामेट कर सकते हैं, भारतीय दरिंदों के परखचे उड़ा सकते हैं और हिंदुस्तान जन्नत निशान को गुले गुलजार बनाकर इस्लामी झंडा लहरा सकते हैं और डंके की चोट पर ऐलान कर सकते हैं। बुतों के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, बुतों के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, जहाँ कुफ्र लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना। कोई गरसुलह के फूलों को पैरों से कुचल डाले, कोई गरसुलह के फूलों को पैरों से कुचल डाले तो शाह के गुल की हर पत्ती पे कत्लेआम लिख देना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।